ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بوسط قیامت سے اتنی قریب ہے جیسے اس سے یعنی شہادت کی انگلی بیچ کی انگلی سے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، اور آپ نے شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5301۔ جبلہ بن سحیم نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ آپ کی مراد 30 دن سے تھی۔ پھر فرمایا، اور اتنے اور اتنے دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ 29 دنوں کی طرف تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے 30 کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ 29 کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5302۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ 2 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں، اور سختی اور قساوت قلب ان کی کرخت آواز والوں میں ہے، جہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربیہ اور مضر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5303۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5305۔ نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ نے کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5306۔ اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5307۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم رضی اللہ عنہ، میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو عویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا، عاصم رضی اللہ عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عویمر رضی اللہ عنہ، تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔
جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عویمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک میں یہ مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عویمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا۔ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب لعان سے فارغ ہوئے تو عویمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر یہی لعان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقرر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5308۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے لعان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی۔ بنی سعدہ کے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں لعان کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ چنانچہ لعان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے یا ابن شہاب نے کہا کہ ہر لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سنت طریقہ مقرر ہوا۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ 2 لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرا دی جایا کرے، اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی۔ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں فرض کیا ہے، ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لعان کرنے والی خاتون اس نے سرخ اور پستہ قد بچہ جنا جیسے وحرہ، تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ لیکن اگر کالا، بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرینے والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے متعلق سچ کہا تھا، عورت جھوٹی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا، یعنی اس مرد کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5309۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعان کا ذکر ہوا، اور عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی کہ میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو وہیں قتل کر دوں، اور چلے گئے۔ پھر ان کی قوم کے ایک صحابی عویمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے یہ شکایت لے کر کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آج یہ ابتلا میری اسی بات کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتایا
جس میں ملوث اس صحابی نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے، دبلے پتلے اور سیدھے بال والے تھے، اور جس کے متعلق انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں پایا۔ وہ گٹھے ہوئے جسم کا، گندمی اور بھرے گوشت والا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس معاملے کو صاف کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے بچہ اسی مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا۔ ایک شاگرد نے مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یہی وہ عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت کے سنگسار کر سکتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق فرمایا تھا جس کی بدکاری اسلام کے زمانے میں کھل گئی تھی۔ ابو صالح اور عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث میں بجائے خدلا کے کسرہ کے ساتھ دال خدلا روایت کیا ہے، لیکن معنی وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5310۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہے رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے عمر بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرے خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے جنہوں نے لعان کیا تھا کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا۔ بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا، اگر تم سچے ہو اس تہمت لگانے میں تب بھی، کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور بھی مہر نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5311۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ عمروں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والوں کا حکم پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے جو مہر میں دیا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے، اگر تم اس کے معاملے میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلے میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمروں سے یاد کی، اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارے کو اپنی 2 شہادت اور بیچ کی انگلیوں کو جدا کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عینہ نے مجھ سے کہا، میں نے یہ حدیث جیسے عمر بن دینار اور ایوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5312۔ انس بن عیاض نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5313۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5314۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کرایا تھا
پھر ان صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5315۔ عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں۔ پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گٹھے جسم کا زرد بھرے گوشت والا تھا، اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملہ صاف کر دے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنسار کرتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5316۔ حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری سند اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کر لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دوسرے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں، اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5317۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ ایک خاتون جو اسلام لائی تھی اور جن کا نام سبیہ تھا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں۔ شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھیں، اور ابو سنابل بن بالک رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی مدت نہ گزار لوں گی تمہارے لیے اس سے جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5318۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے یزید نے کہ ابن شہاب نے انہیں لکھا کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن ارقم کو لکھا کہ سبیہ اسلمیہ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5319۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسعور بن مخرمہ نے کہ سبیہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5320۔ امام مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار نے، وہ دونوں بیان کرتے تھے کہ یحییٰ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حکم کی صاحبزادی عمرہ کو طلاق دے دی تھی، اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حکم کے یہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو، جیسا کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا، تو یہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5321، 5322۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا خدا سے ڈرتی نہیں۔ ان کا اشارہ ان کے اس قول کی طرف تھا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ دینا ضروری نہیں، جو کہتی ہے کہ طلاق بائن جس عورت پر پڑے اس سے مسکن اور خرچہ نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5323، 5324۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ فلانا عمرہ بنت حکم کا معاملہ نہیں دیکھتی، ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائنہ دے دی اور وہ وہاں سے نکل آئیں عدت گزارے بغیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ جو کچھ اس نے کیا بہت برا کیا۔ عروہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے کے متعلق نہیں سنا؟ بتلایا کہ اس کے لیے اس حدیث کو ذکر کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ابن ابی زناد نے حشام سے یہ اضافہ کیا ہے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بنت حکم کے معاملے پر اپنی شدید ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو ایک اجاڑ جگہ میں تھیں اور اس کے چاروں طرف خوف اور وحشت برستی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے منتقل ہونے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5325، 5326۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی اس بات کا کہ مطلقہ بائنہ کو نفقہ و سکنہ نہیں ملے گا انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5327، 5328۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کوچ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا اقرا، یا فرمایا راوی کو شک تھا، حلقی معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں روک دو گی، کیا تم نے قربانی کے دن طواف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5329۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا، پھر ان کے شوہر نے انہیں ایک طلاق دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5330۔ امام حسن بصری نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے تنہائی میں عدت گزاری۔ عدت کے دن جب ختم ہو گئے تو ان کے پہلے شوہر نے
پھر معقل رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ کو اس پر بڑی غیرت آئی۔ انہوں نے کہا جب وہ عدت گزار رہی تھی تو اسے اس پر قدرت تھی کہ دوران عدت میں رجعت کر لیں، لیکن ایسا نہیں کیا اور اب میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے اور اپنی بہن کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ چکیں تو تم انہیں مت روکو، آخر آیت تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5331۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ رجعت کر لیں اور انہیں اس وقت تک اپنے ساتھ رکھیں جب تک وہ اس حیض سے پاک ہونے کے بعد پھر دوبارہ حائضہ نہ ہوں۔ اس وقت بھی ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور جب وہ اس حیض سے بھی پاک ہو جائیں تو اگر اس وقت انہیں طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طہر میں اس سے پہلے کہ ان سے ہم بستری کریں طلاق دیں۔ پس یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر اس کے متعلقہ ثلاثہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو سوال کرنے والے سے وہ کہتے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تمہاری بیوی تم پر حرام ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ غیر قطبیہ ابو الجہم کے اس حدیث میں لیث سے یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی ہو تو تم اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5332۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس وقت وہ حائضہ تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، پھر جب طلاق کا صحیح وقت آئے تو طلاق دیں۔ یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کیا اس طلاق کا بھی شمار ہوا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ اگر کوئی طلاق دینے والا شرع کے احکام بجلانے سے عاجز ہو یا احمق بے وقوف ہو تو کیا طلاق نہیں پڑے گی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5333۔ زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 2-3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5334۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر ممبر یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5335۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ کہتے سنا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا
ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی ہے۔ جاہلیت میں تو تمہیں سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی جب کہیں عدت سے باہر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5336۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفطدو بہ کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اس کا جسم چھوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5337۔ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے حمید بن نافع نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ سے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سرما لگانے کی اجازت مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما زمانہ عدت میں نہ لگاؤ، زمانہ جاہلیت میں تمہیں بدترین کپڑے میں وقت گزارنا پڑتا تھا۔ یا راوی کو شک تھا کہ یہ فرمایا کہ بدترین گھر میں وقت عدت گزارنا پڑتا تھا۔ جب اس طرح 1 سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس سے کتا گزرتا اور وہ اس پر مینگنی پھینکتی۔ جب عدت سے باہر آتی پس سرما نہ لگاؤ یہاں تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5338۔ اور میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ ام حبیبہ سے بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5339۔ سلمہ بنت علقمہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ منائیں، 3 دن سے زیادہ منائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5340۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں، سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت تھی۔ اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے، البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو۔ ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت اظفار کا تھوڑا سا عود استعمال کر لے، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5341۔ عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حسان نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے وہ اس کے سوگ میں نہ سرما لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے، مگر یمن کا دھاری دار کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5342۔ ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی میت پر خاوند کے سوا 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے، اور فرمایا کہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، سوا طہر کے وقت جب حیض سے پاک ہو تو تھوڑا سا عود، قسط اور مقام اظفار کی خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ قسط اور القسط ایک ہی چیز ہیں، جیسے کافور اور قافور دونوں ایک ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5343۔ روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم سے شبل بن عباد نے، ان سے ابن ابی نجیح نے اور ان سے مجاہد نے
آیت کریمہ والذین یتوفون، یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں کے متعلق کہا کہ یہ عدت جو شوہر کے گھر والوں کے پاس گزاری جاتی تھی پہلے واجب تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری والذین یتوفون منکم، یعنی اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت کر جائیں کہ وہ 1 سال تک گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ تم پر نہیں، اس باب میں جیسے وہ بیویاں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوہ کے لیے 7 مہینے 20 دن سال بھر میں سے وصیت قرار دی، اگر وہ چاہے تو شوہر کی وصیت کے مطابق وہیں ٹھہری رہے، اور اگر چاہے 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر کے وہاں سے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج تک، یعنی انہیں نکالا نہ جائے، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر گناہ نہیں، کا یہی منشا ہے، پس عدت تو جیسے کہ پہلے تھی اب بھی اس پر واجب ہے۔ ابن ابی نجیح نے اسے مجاہد سے بیان کیا اور عطا نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پہلی آیت نے بیوہ کو خاوند کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم کو منسوخ کر دیا، اس لیے اب وہ جہاں چاہے عدت گزارے، اور اسی طرح اس آیت نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد غیر اخراج یعنی انہیں نکالا نہ جائے کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ عطا نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کے گھر والوں کے یہاں ہی عدت گزارے اور وصیت کے مطابق قیام کرے، اور اگر چاہے وہاں سے چلی آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی پس تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ عطا نے کہا کہ اس کے بعد میراث کا حکم نازل ہوا اور اس نے مکان کے حکم کو منسوخ کر دیا، پس وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس کے لیے شوہر کی طرف سے مکان کا انتظام نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5344۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اور ان سے ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوؤں پر لگائی، پھر کہا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5345۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5346۔ عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5347۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں محمد بن جحادہ نے، انہیں ابو حازم نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5348۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان قبیلہ کے میاں بیوی میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کرے گا؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے، میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا کہ میرا مال مہر دلوا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا، اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولا کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5349۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے
ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا کہ تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، تم میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، تمہارے یعنی شوہر کے لیے اسے بیوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شوہر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا، اگر تم نے اس کے متعلق سچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلے میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھ کو کچھ نہ ملنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5350۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا، اور انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن یزید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5351۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5353۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، ان سے عامر بن سعد رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جو روح کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خود اپنی سمجھ سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5355۔ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5356۔ معمر نے بیان کیا کہ ان سے سوری نے پوچھا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے؟ معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی، ان سے مالک بن اوس نے،
اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے باغ کی کھجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5357۔ سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5357۔ مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی، ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا، اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک نے مجھ سے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان یرفع ان کے پاس آئے اور کہا، عثمان بن عفان، عبد الرحمن، زید اور سعد رضی اللہ عنہم آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اندر بلا لو، چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ راوی نے کہا کہ پھر یہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ بھی ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کہا۔ اندر آ کر ان حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میرے اور ان علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے صحابہ عثمان اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جلدی نہ کرو، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ سے اس معاملے میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فے میں مختار کل ہونے کی خصوصیت بخشی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس میں سے کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قول قدیر۔ اس لیے یہ 4 خمس خاص آپ کے لیے تھے۔ اللہ کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اس مال کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا اور نہ تمہارا کم کر کے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی، آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے اور اس کے بعد جو باقی بچتا اسے اللہ کے مال کے مصرف ہی میں مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے۔ آپ نے اپنی زندگی بھر اسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہم سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، چنانچہ انہوں نے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کہا، آپ دونوں اس وقت موجود تھے، آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں مخلص، محتاط و نیک نیت اور صحیح راستے پر تھے اور حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات کی اور اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوں۔ میں 2 سال سے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہوں اور وہی کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا تھا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں، آپ کی بات ایک ہی ہے
اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ آپ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا، اور آپ علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکے کا مطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ جائیداد دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا عہد واجب ہوگا، وہ یہ کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جس کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، اور جب سے میں اس کا والی ہوا ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا، اور اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دو، اور میں نے اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیوں عثمان اور ان کے ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں نے اس شرط ہی پر وہ جائیداد علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے قبضے میں دی ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے آپ دونوں کے حوالے وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں حضرات نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ حضرات اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں، میں اس کا بھی بندوبست آپ ہی کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5358۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ نے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ان کے شوہر بہت بخیل ہیں، تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال میں سے اس کی پیٹھ پیچھے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5359۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام بن عینہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5360۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے رات کے وقت، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5361۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے بیان کیا، انہوں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کلمہ 34 بار کہہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں؟
کہا کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5362۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عتبہ نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود بن یزید نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر آپ جب اذان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5363۔ یحییٰ نے بیان کیا ان سے ہشام نے کہا کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے شوہر بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ ہاں اگر میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے لے لوں تو کام چلتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے موافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5364۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں۔ دوسرے راوی ابن طاؤس نے بیان کیا کہ قریش کی صالح نیک عورتیں صرف لفظ قریشی عورتوں کے بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5365۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے کا جوڑا ہدیے میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا، پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5366۔ مسدد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے عمروں نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑیں، یا راوی نے کہا کہ 9 لڑکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا جابر تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیاہی سے۔ فرمایا تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی کرتی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس انہی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ یا راوی کو شک تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ فرمایا یعنی اللہ تم کو خیر عطا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا
پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5368۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں؟ میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5369۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہند رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں، اگر میں ان کے مال میں سے اتنا ان سے پوچھے بغیر لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5370۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑا ہے یا نہیں۔ اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5371۔ ابو سلمہ کی صاحبزادی زینب نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن عزہ بنت ابی سفیان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، اور تم اسے پسند بھی کرو گی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بن جائے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں ہوں، اور میں پسند کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی؟ جب میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، وہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے، مجھے اور ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، پس تم میرے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو۔ اور شعیب نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے اور ان سے عروہ نے کہا کہ صوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5372۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان ثوری نے کہا کہ حدیث میں لفظ عانی سے مراد قیدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5373۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کچھ دن برابر انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اور اسی سند سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5374۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاقے کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا، پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا، آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیار ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دودھ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ پیو ابو ہریرہ۔ میں نے دوبارہ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔
میں نے اور پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے تم سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال عمدہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5375۔ ولید بن کثیر نے خبر دی، انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا، انہوں نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا، اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر، داہنے ہاتھ سے کھایا کر اور برتن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5376۔ وہب بن کیسان ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہیں، بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5377۔ ابو نعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5378۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے کھانے کے لیے، بیان کیا کہ اسی دن سے کدو مجھ کو بھی بہت بھانے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے اور کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اشعث اس حدیث کا راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ ہر ایک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5380۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف و نقاہت کو محسوس کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقے سے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک حصے میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے یعنی انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور ایک حصہ مجھے چادر کی طرح اوڑھا دیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے، میں ان سب حضرات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، تمہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوگا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ آپ روانہ ہوئے، میں سب کے آگے آگے چلتا رہا۔ جب میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا اس پر بولی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں
بیان کیا کہ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا روٹی لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھی کے ڈبے میں سے گھی نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کرانی چاہی۔ اس کے بعد فرمایا، اب 10 آدمی کو کھانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ کو بلایا، سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 کو اور بلا لو۔ انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو اور بلا لو۔ پھر 10 صحابہ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر اور 10 صحابہ کو بلایا گیا۔ اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت 80 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5381۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس سے 1 صاع کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرک لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا۔ اور قسم اللہ کی، 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، مگر جو موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی 2 کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا، یا عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5382۔ منصور بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کی والدہ صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5383۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن 7 ہجری میں نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، یحییٰ نے بیان کیا کہ صحابہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے اسی کو سوکھا پھانک لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی، ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا، مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا نہ کھانے سے فارغ ہو کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5384۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5385۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر 1 وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں، اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5386۔ حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد
ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا۔ پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا۔ اور عمرو بن ابی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی، پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5387۔ وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے، یا ابن ذات النطاقین، اے دو کمر بند والے کی بیٹی اور ان کی والدہ۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بیٹے، یہ تمہیں دو کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرے سے دسترخوان بنایا، اس میں توشہ لپیٹا۔ وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اہل شام 2 کمر بند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے، ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے، اور وہ یہ مصرع پڑھتے، تلک شکات ظاہر عن کا آرہا، یہ تو ویسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5388۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حفید بنت حارث بن حزن رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ساہنہ کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5389۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحابہ میں تھے۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانک لیا اور ہم نے بھی پھانکا۔ پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5390۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے، لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5391۔ امام مالک نے خبر دی، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5392۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5393۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کافر یا منافق عبدہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5394۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، کہ ابو نہیک بڑے کھانے والے آدمی تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5396۔ ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5397۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے علی بن اقمر نے، کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5399۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا ساہنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنہ ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے ضب محنود یعنی بھنا ہوا ساہنہ ضب مسوا کی جگہ محنوز نقل کیا، دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5400۔